ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے پرسنالٹی موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ براڈ کاسٹر، ادبی، صحافی اور مرثیہ نگار کے حوالے سے جانے مانے چاہتے ہیں۔ چلے ہم آپ کو ملواتے ہیں جناب صفدر حمدانی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روبی حیدر، بہت شکریہ آپ کے تعارف کا۔ میں آغاز کلام میں آپ کے ادارے آواز کا، رضا سید کا، سہیل لون کا اور آپ روبی حیدر کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع فراہم کیا کہ ایک سے زیادہ پروگراموں کی اقساط میں ایک بہت تفصیلی فکری گفتگو، ادبی گفتگو، نشریات کے حوالے سے بات چیت، یعنی زندگی کے جتنے بھی گوشے، جتنے بھی رخ، جتنی بھی جہتیں ہیں، اس حوالے سے میں اپنی فکر بھی آپ دوستوں تک اور آپ کے ذریعے ناظرین تک پہنچاؤں۔ دراصل زندگی کا سفر تمام ہونے کے بعد بھی تمام نہیں ہوا کرتا۔ میری اپنی ذاتی فکر یہ ہے کہ اصل زندگی کا سفر تو دنیا کی اس زندگی کے تمام ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زندگی میں لوگ بہت سی باتیں آپ کے منہ پر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ تھوڑا سا ادب احترام، کوئی شرم و حیا کا رشتہ ابھی بھی نہ ہونے کے باوجود، تہذیب کے زوال کے باوجود موجود ہے، لیکن لوگ جانے کے بعد صحیح طرح سے آپ کی گوشمالی بھی کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ لمبی تمہید نہیں کروں گا اور اپنے ناظرین کو آج اس پہلی قسط میں ہی یہ بتا دیں گے کہ آپ تمام صاحبان نے، آواز کے احباب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طویل پروگراموں کے سلسلے کو کسی چار دیواری کے اندر، کسی کمرے میں یا کسی ہٹ میں بیٹھ کے نہیں کریں گے۔ لندن میں موجود یہاں کی کھلی فضا میں مختلف مقامات پر، کسی بڑی لائبریری میں، کسی میوزیم میں، جیسے آج ہم اس وقت آپ کے سامنے لندن کی سب سے مشہور جگہ، یوں کہیے کہ قلب لندن، وسط لندن، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے، جہاں پس منظر میں یقیناً آپ یہاں کی سب سے بڑی نشانی بگ بین دیکھ رہے ہوں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، مدر آف پارلیمنٹس ہے۔ تو یہ طے کیا، میں یہ شروع میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ماحول سے آگاہی ہو جائے کہ ہم پروگراموں کے اس سلسلے کو کیسے لے کے چلیں گے۔ میں نے ان تینوں دوستوں سے یہ بھی درخواست کی کہ ہم روایتی طور پر اس پروگرام کو نہ کریں اور سوالات کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہم نے لکھ کے بنایا نہیں ہے، کوئی پہلے سے پرومپٹ شدہ سوال نہیں ہے۔ کسی موضوع پر جو میری زندگی کے مختلف شعبے ہیں، اس حوالے سے جو سوال ان کے ذہن میں آئے ضرور کریں، چونکہ میں اپنی فکر کو بہت واضح طور پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بڑا پرانا شعر ہے اور میرا خیال ہے میری زندگی کا احاطہ ہے کہ فقط تمہیں سے نہیں ہے یہ اختلاف میرا، فقط تمہیں سے نہیں ہے یہ اختلاف میرا، خود اپنے ساتھ بھی صفدر ہیں اختلاف میرے۔ مجھے علم ہے میری ذات کے حوالے سے اور میری فکر کے حوالے سے کچھ اختلافات ایسے ہیں جو میری فکر نے پیدا کی ہیں، میری سوچ نے پیدا کی ہیں، اور کچھ اختلاف ایسے ہیں جو کچھ حلقوں نے صرف اس لیے اختلافات بنائے ہیں کہ انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ کسی آدمی کو اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کے زاویہ نظر کا جواب دینے کی بجائے اسے متنازع بنا دیں۔ اب جہاں تک متنازع کی بات ہے تو معاف فرمائیے گا، اس دنیا کا نہیں، سارے عالمین کا خالق متنازع، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء متنازع، اس کی بھیجی کتابیں متنازع، تو اگر میرے جیسا ایک ذرہ برابر آدمی متنازع ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی
باب شہر علم حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اختلاف اسی سے ہوتا ہے جس کی فکر میں کوئی نیا زاویہ ہو۔ میں بہت زمانے سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی دیوانہ، پاگل، سنکی صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم دیوار کے اس پار دیکھتے ہیں، ہم آنے والے کل کے بارے میں بتاتے ہیں، جو 90% سے زیادہ لوگ نہ دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں۔ تو یہ تمہید میں نے فقط اس لیے بیان کی کہ چونکہ پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے اور ہم نے اس کی اقساط کی کوئی تعداد بھی نہیں رکھی کہ گفتگو نہ بے وجہ طویل ہو اور نہ اتنی مختصر ہو کہ بات کی سمجھ نہ آئے، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا آواز کے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ بالکل پہلے پروگرام میں ہی ہم آپ کو اس کا منظر، پس منظر اور جس طرح سے ہم آگے چلیں گے اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ بس یہ بات مجھے تمہید کے طور پر کرنی تھی۔ اب آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور مائکروفون میں دیتا ہوں روبی حیدر کو۔ شکریہ۔ آپ کا پیشورانہ سفر کیسے اور کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیے، پیشہ ورانہ سفر تو بہت زندگی کے ایک وسطی حصے میں جا کے ظاہر ہے شروع ہوتا ہے۔ میں ذرا سا آپ کو اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں اور اپنے پس منظر کے بارے میں بتاؤں۔ میرے خاندان میں میرے پردادا ایران کے شہر ہمدان سے براہ راست کوئٹہ تشریف لائے تھے اور 1935 کے زلزلے میں اس خاندان کے بہت سے افراد کوئٹے کے زلزلے میں مارے گئے تھے۔ خود میرے والد لاہور میں 1901 میں موچی دروازے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک عجیب علاقہ ہے، کبھی اسی گفتگو کے دوران موقع ملے گا تو آپ کو پرانا تاریخی موچی دروازہ بتاؤں گا کہ وہاں کیسی کیسی شخصیتیں، کیسی کیسی ہستیاں رہتی تھیں۔ ایک شخصیت کا نام تو اسی وقت آپ کو بتا دوں کہ اردو ادب کے بے تاج بادشاہ مولانا محمد حسین آزاد موچی دروازہ لاہور میں رہتے تھے۔ اگر آج کے ادیبوں شاعروں سے میں یہ بات پوچھوں تو شاید 90% سے زیادہ کو اس کے بارے میں علم بھی نہ ہو۔ میرے والد، میرے پردادا، ان کا نام بھی صفدر حمدانی تھا اور وہ فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے۔ ایران میں ان کے بارے میں بہت کچھ شائع ہو چکا ہے۔ خود میرے والد بھی 7 زبانوں کے بولنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، لکھنے والے تھے۔ فارسی، عربی، اردو، پنجابی پر خاص طور پہ انہیں عبور حاصل تھا۔ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جن کی قلم سے دوستی تو رہی، مطالعے سے محبت تو رہی، لکھنے پڑھنے کی عادت تو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ایک بہت بڑا اعزاز رکھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فقط خاندان کے لیے ہی نہیں، ہماری نسلوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا، دنیا کے نقشے پر ابھرا، تو اس رات 12 بجے ریڈیو پاکستان لاہور سے، جس نے سب سے پہلے پاکستان بننے کی نوید دی، یا یوں کہیے کہ نشریات کی دنیا کی جو پہلی آواز تھی، وہ میرے والد مرحوم مصطفیٰ علی حمدانی کی تھی۔ ان کی زندگی کے بارے میں بھی اگلے پروگراموں میں کہیں چل کے گفتگو کریں گے تاکہ نئے لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ یہ جس عمارت میں ہم مقیم ہیں، چاہے یہ ادب کی عمارت ہے، چاہے یہ نشریات کی عمارت ہے، چاہے یہ صحافت کی عمارت ہے، تو اس عمارت کے بنانے والوں نے کس مشکل سے، کس جان جوکھوں سے کم وسائل میں، لیکن کسی بھی شعبے سے محبت کی بنیاد کو استوار کر کے ان عمارتوں کو تخلیق کیا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ میرے والد مرحوم لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور میرے پردادا جو تھے
وہ بھی فارسی کے شاعر تھے اور والد بھی فارسی. جب 1935 کا زلزلہ کوئٹے کا آیا ہے تو ہمارا خاندان وہاں سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ پشاور میں جا کے آباد ہو گیا اور میرے والد وغیرہ لاہور میں. پشاور میں جو حصہ گیا اس میں پاکستان کے ادب کے 2 بڑے نام ہیں, فارغ بخاری اور رضا ہمدانی. فارغ بخاری مرحوم میرے خالو تھے اور رضا ہمدانی مرحوم میرے ماموں تھے. یوں سمجھیے کہ آج کے پی کے میں اور اس وقت کے صوبہ سرحد میں اردو کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی اور اردو کی ترویج کے لیے اور تشہیر کے لیے جن لوگوں نے کام کیا, اس میں اگر ان 2 ناموں کو نکال دیا جائے, فارغ بخاری اور رضا ہمدانی کو, تو شاید بنیاد کے بارے میں بتانا مشکل ہو جائے. مجھے ایک شعر فارغ صاحب کا یاد آیا ہے کہ فقیہ شعر کا سکہ ہے کھوٹا, فقیہ شعر کا سکہ ہے کھوٹا, مگر اس شہر میں چلتا بہت ہے. انہوں نے پشتو کی بہت بڑی بڑی تاریخ اور کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا, اور اسی طرح ان لوگوں نے پشتو, اردو اور ہند کو, ان تینوں زبانوں میں بہت بڑا کام کیا. تو یہ خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک پشاور میں آباد ہو گیا, ایک لاہور میں آباد ہو گیا. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آگے چل کے کہیں اپنے والد کے بارے میں بھی بتاؤں گا, تو نشریات کی دنیا میں کیسے وہ آئے. 1935 کے قریب دوسری جنگ عظیم سے پہلے انڈیا میں پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا, تو بی بی سی کے سر فیلڈن یہاں سے تشریف لے گئے وہاں ریڈیو قائم کرنے کے لیے. تو اس وقت اردو کی نشریات میں, چونکہ پاکستان تو ابھی تشکیل نہیں پایا تھا, چھوٹے بخاری صاحب, زیڈ بخاری صاحب ابھی ریڈیو میں نہیں آئے تھے, ان کے بڑے بھائی پطرس بخاری اس وقت وہاں تھے. تو میرے والد نے اس وقت ریڈیو کو جوائن کیا. پھر وہ لاہور کے اس ریڈیو اسٹیشن میں بھی رہے جو وائی ایم سی اے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا, اور پھر یہ ریڈیو اسٹیشن وہاں سے ہٹ کے گورنر ہاؤس جو آج کا موجودہ ہے اس کے عقبی حصے میں سر فضل حسین کی کوٹھی ہوا کرتی تھی. سر فضل حسین بھارتی انڈین لیجسلیٹو کے ممبر تھے. انہوں نے اپنی کوٹھی حکومت پاکستان کو ریڈیو بنانے کے لیے دی تھی. تو پھر یہ ریڈیو اسٹیشن وہاں منتقل ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ موجودہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے جس کا افتتاح فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے کیا تھا, پھر وہ وہاں آ گئے. اس طرح ان کی زندگی کا اور نشریات کا سفر جو ہے وہ جاری رہا. اور ان کی نشریات کے بارے میں اس لیے ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں تاریخ کو نہ تو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ ہے اور نہ ہی تاریخ کو بیان کرنے کا. اس وطن عزیز میں جسے ہم پاکستان کہتے ہیں, اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں, اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, تاریخ کے ایسے بڑے بڑے نقوش موجود ہیں کہ کوئی دوسرا ملک ہوتا اور وہ اس کو محفوظ رکھتا تو اس پر نسلیں فخر کرتی. جیسے ابھی میں نے اردو کے بے تاج بادشاہ مولانا محمد حسین آزاد کا ذکر کیا, تو میں اکثر لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں مولانا محمد حسین آزاد کی قبر کہاں ہے. اور یہ فقط قبر نہیں ہے, ایک بہت بڑا مقبرہ ہے پورے کا پورا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لاہور میں داتا گنج بخش کے عقبی حصے میں گامے شاہ کی جو قدیم زیارت ہے اس میں مولانا محمد حسین آزاد کو مدفن کیا گیا تھا. لاہور اپنے طور پر صرف فن کا, ادب کا اور علم کا گہوارہ نہیں تھا اور نہ ہے. یہ تو آج کا لاہور جو ہم دیکھتے ہیں یہ پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ یہاں قدم قدم پر آپ کو فوڈ سٹریٹس ملیں گی. آپ کو ادب کے شاید وہ گہوارے نہ ملیں, آپ کو کتابوں کی ایسی بڑی دکانیں نہ ملیں, آپ کو فن کے ایسے بڑے مراکز نہ ملیں. اب اس کی کیا وجہ ہے, اگلے پروگراموں میں چل کے اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے ہاں رقص کو, موسیقی کو اور اسی طرح کے فنون کو کیوں ترقی نہیں مل سکی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ
کہ ہم نے اپنی تہذیب کے بہت سے حصوں کو فراموش کر دیا ہے۔ روبی حیدر، آپ نے میری پیشہ ورانہ زندگی کے شروع ہونے کی بات کی تھی، تو میں نے پیشہ ورانہ زندگی تو ابھی یوں سمجھیے کہ اس گفتگو میں ابھی تو میں پیدا بھی نہیں ہوا ہوں، ابھی تو میں نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا ہے۔ میری پیشہ ورانہ زندگی تو کہیں 22-23 سال کی عمر میں شروع ہوئی تھی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے والد لاہور میں پیدا ہوئے، میری والدہ پشاور سے تھیں، اور میں خود لاہور میں ہی 15 نومبر 1950 میں پیدا ہوا تھا۔ گویا یوں سمجھیے کہ اب میں 65 برس کا ہونے والا ہوں۔ شاید زندگی میں 65 برس کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوا کرتی، لیکن کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو اپنے کام کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے، اور تجربے کے اعتبار سے تو میں لوگوں کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی میرا تجربہ اپنا 50 برس کا اور والد کا 50 برس کا تقریباً 100 برس کا تجربہ ہے۔ پھر میرے خاندان کے اندر بہت سی اور وسعتیں پیدا ہوئیں، اور پھر نشریات کی دنیا میں مجھے ساتھی بھی ایسا ملا جس کا اپنا تعلق نشریات سے تھا، ٹیلی ویژن سے تھا، ریڈیو سے تھا۔ ماپارا سے میری شادی 79 میں ہوئی، اور وہ خود چونکہ صاحب مطالعہ خاتون ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، اور نشریات سے ان کا ٹیلی ویژن سے تعلق رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اختلافات کا ایک اور رخ خود پیدا کیا، کہ اور تو میاں بیوی کے درمیان بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تلفظ کو بھی اختلاف بنایا، ہم نے فکرے کی ادائیگی کو بھی اختلاف بنایا، ہم نے آواز کے زیر و بم کو بھی اختلاف بنایا، ہم نے ترجمے کے الفاظ کو بھی اختلاف بنایا۔ تو یہ اختلاف برائے اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف برائے ترقی تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے گھر میں کم از کم میں نے اپنے بچپن سے لے کر اور عمر کے اس حصے تک ہر قدم پر سیکھا ہے، اور اسی لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو استاد یا سینئر صحافی یا ایسے جو لوازمات آج کی دنیا کے ہیں، اس سے بہت اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو طالب علم کہنا۔ آگے چل کے جو گفتگو ہوگی، اور جب اس مرحلے میں ہم پہنچیں گے کہ جب ہماری اصل پیشہ ورانہ زندگی شروع ہوتی ہے، تو اس وقت کے ریڈیو کی بھی بات کریں گے، اور آج زوال زدہ ریڈیو کی جو حالت ہے اس کی بات بھی کریں گے۔ لیکن زوال زدہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ آج کے دور میں ریڈیو جیسے قومی ادارے میں اور محکمے میں کوئی کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، مگر ہماری حالت چونکہ ہر شعبے کی یہ ہے کہ کام کرنے والے کا نام نہیں ہوتا، کام نہ کرنے والے کا نام ہوتا ہے، اور ہر ادارے میں یہ حالت ہے کہ 100 آدمی 2 آدمیوں کے کام کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہی حال ہمارے ہاں بھی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جو بات آگے بڑھتی چلے جائے گی، پروگرام آگے چلتا چلا جائے گا، نئے نئے گوشے اس میں زندگی کے آتے چلے جائیں گے، تو اس میں تاریخ بھی آئے گی۔ تاریخ کے ساتھ ساتھ ہم ان ادوار کا بھی ذکر کریں گے جو ہمارے سنہرے ادوار تھے۔ ہم ان چیزوں کو فقط تنقید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کریں گے، بلکہ الفاظ کے ذریعے آپ کو اپنی تاریخ کے وہ گوشے بھی بتائیں گے جب باقاعدہ دوسرے ملکوں کے لوگ ہم سے تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں آیا کرتے تھے بہت سے شعبوں میں۔ تو انشاءاللہ جو پروگرام آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس میں نئی نئی جہتیں اور نئے نئے رخ آتے چلے جائیں گے۔